بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تریجمیر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے عالیہ اشرف آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تریجمیر ٹیلی ویژن کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جتنا زیادہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں چترال کے لیے، چترال کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ چترالی ثقافت کو بھی آگے لانے کے لیے، اس کے علاوہ چترال کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو آگے پلیٹ فارم تک لانے کے لیے جتنا زیادہ تریجمیر ٹی وی کام کرے وہ قابل تحسین ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چترال کے اندر ٹورزم کی، کیونکہ آج کے اس موضوع میں ہم بات کریں گے کہ ہم ٹورزم چترال کے اندر کتنا زیادہ ہے اور چترال کے اندر کتنا زیادہ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، اس کو کیا چیلنجز فیس ہیں، کیا کیا اس طرح کے چیلنجز ہیں جن کو ہم اپنے لیول پہ اوور کم کر سکتے ہیں، اور کون سے چیلنجز ایسے ہیں جو ہم ایک بڑے لیول پہ جا کے ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں چترال کی، تو جتنے بھی لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو چترال کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ چترال ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اگر ہم اس کے نیچرل بیوٹی کی بات کریں، اس کی ثقافت کی بات کریں، اس کی یونیک کلچر کی بات کریں، اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کیلاش کمیونٹی کی بات کریں، جو کہ وہ ایک بہت ہی ہائی لائٹڈ ہمارے کلچر کے اندر یا چترال کے اندر، اس کو بہت زیادہ، جس سے بھی پوچھو یہاں کے لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کیلاش سے ہیں۔ تو اتنا زیادہ مطلب ان کا رچ کلچر ہے کہ وہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چترال کے پولو کی بات کریں تو شندور جو پولو گراؤنڈ ہے سب پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، وہ ہے بہت ہی مطلب سب سے زیادہ ہائٹ پہ جو ایک پولو گراؤنڈ ہے، تو وہ بھی چترال کے اندر۔ تو ان سب چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ چترال کے اندر کتنا زیادہ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی تک چترال کی ٹورزم کو، چترال کے اندر جو سیاحت ہے اس کو اس لیول پہ فروغ نہیں دے پائے ہیں جس طرح ہمارے دوسرے ناردرن ایریاز کے لوگوں نے دیا ہے، جیسا کہ گلگت بلتستان، ہنزا اور اسکردو، سوات، جتنے بھی یہ علاقے ہیں یہ بھی چترال کی طرح ہی خوبصورت ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے ٹورزم کو بہت اچھے سے پروموٹ کیا ہے۔ بہت زیادہ اچھے مطلب کام ان کے علاقے میں ہو رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے۔ ہم گلگت بلتستان اور چترال کا موازنہ کریں تو بالکل ہمارے ثقافت بھی سیم ہے، ہر چیز سیم ہے، آلموسٹ لینگویجز بھی سیم بولی جاتی ہیں کافی علاقوں میں بھی، لیکن ہم ابھی تک بحیثیت چترالی یا چترال کے لوگ اس طرح سے اپنے ٹورزم کو پروموٹ نہیں کر پائے ہیں جس طرح گلگت بلتستان یا کسی بھی اور ناردرن ایریاز میں کیا جاتا ہے۔ ان سب کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہیں یا ہم ابھی تک کیوں اپنے سیاحت کو اس لیول تک نہیں لے کے جا پائے ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو اس چیز میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ ابھی تک ہم بہت اچھے سے اپنے ٹورزم کو پروموٹ نہیں کر پا رہے۔ کیونکہ ہم دنیا کو دیکھیں تو بہت زیادہ ایسے کنٹریز ہیں، ایسے علاقے ہیں جو صرف ان کا جو دار و مدار ہوتا ہے، ان کی اکانومی ہے، وہ ان کے ٹورزم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کریں چترال کی یا گلگت بلتستان کی یا کسی بھی ناردرن ایریا پاکستان کے اندر، تو ان کا جو دار و مدار ہوتا ہے بیسیکلی وہ زیادہ تر ٹورزم پہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن چترال کے اندر بدقسمتی سے مسئلہ یہ رہا ہے شروع سے ہی کہ ہمارا انفراسٹرکچر، جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے ٹورزم کو، اپنے سیاحت کو اس طرح سے فروغ نہیں دے پاتے، کیونکہ کوئی بھی ٹورسٹ ایک دفعہ چترال میں آتا ہے، مطلب ہمارے روڈز بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس کا اندازہ جتنے بھی چترالی ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ مطلب کس طرح سے ہمارے روڈوں کی جو حالت خستہ حالی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ تو پھر شکر ہے کہ جب سے لواری ٹنل بنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم اپنے ٹورزم انڈسٹری کو تھوڑا سا ہم نے پروموٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر اتنے خراب ہیں۔ اس کے اوپر ہم کافی حد تک سب لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ہم صرف بات کرنے کی حد تک ہو کے رہ گئے ہیں۔ عملی طور پہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کس طرح سے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو آگے لے کے جائیں۔ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر، جو کہ کسی بھی جگہ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے جو روڈ انفراسٹرکچر ہوتے ہیں وہ آپ کا سب سے مطلب دیٹ از دا فرسٹ امیج یو گیو۔ تو آپ کا اگر پہلا امیج ہی اچھا نہیں ہوگا، جب ہم بات کریں لواری ٹنل سے جیسے ہی ہم اندر جاتے ہیں 2-4 کلومیٹر کی سڑک صحیح ہے، اس کے بعد جو آگے کی حالت ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو ایک ہی دفعہ ٹورسٹ چترال میں آتے تو پھر وہ واپس آنے کا نام بھی نہیں لیتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے روڈ انفراسٹرکچر جو ہے ان کو سب سے پہلے ٹھیک کریں تاکہ ہم اپنے ٹورزم کو پروموٹ کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ چترال کے اندر ٹورزم کے بہت زیادہ پوٹینشیل ہیں، چاہے وہ ہماری رچ کلچر ہو، چاہے ہماری نیچرل بیوٹی ہے چترال کے اندر، یا ہمارے چترالی لوگوں کی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی تک جو تھوڑی بہت لوگ کمپرومائز کر کے روڈ انفراسٹرکچر کو بھی یا جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو کمپرومائز کر کے لوگ آگے آ رہے ہیں، تو صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ چترال کے لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں۔
بہت زیادہ امن پسند لوگ ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بالکل اپنے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کر کے وہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا بہت ابھی ٹورزم مطلب اس وجہ سے اس حد تک ہو کے رہ گئی ہے. اور اگر سیکنڈ اس کی بات کریں تو ہم ابھی تک اپنے چترال کی جو خوبصورتی ہے وہ اس طرح سے مارکیٹ نہیں کر پائے ہیں جس طرح سے گلگت بلتستان یا ہنزا یا کسی اور ناردرن ایریا جیسا کہ میں نے کہا کہ سوات یا کسی اور جگہ میں کیا جاتا ہے. ہم سوشل میڈیا کو اس طرح سے اچھے اور پازیٹیو وے میں یوز نہیں کر پائے ہیں ابھی تک چترال کی خوبصورتی دکھانے کے لیے. بہت کم ایسے ولاگرز آپ کو چترال کے اندر ملیں گے جو چترال کی جو خوبصورت ایریاز ہیں یا انڈسکورڈ ایریاز ہیں ان کے حوالے سے وہ کوئی ویڈیو بنا کے یا کوئی ویلاگنگ کر کے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. کیونکہ آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے انفلوئنسرز ہیں یا کوئی ایسے ویلاگرز ہیں چترال کے اندر جو کہ اپنے چترال کی جو خوبصورتی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مارکیٹ بھی نہیں کر پائے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سیکنڈ ریزن ہے کہ ہم ابھی تک اپنے ٹورزم کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر پائے ہیں. اگر ہم گلگت بلتستان کے ساتھ ہی کمپیئر کر کے دیکھیں چترال کے ٹورزم کو، تو وہاں پہ جتنا زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کو اچھی طرح سے یوز کیا جاتا ہے، اچھی طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے، اپنے گلگت کے ایسے ایسے علاقوں کو بہت اچھے کیمرے کی آنکھ میں ان کو بند کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور لوگ وہی ویڈیوز دیکھ کے آج کل آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لیکن ہم بحیثیت چترالی مجھے لگتا ہے کہ ہم نوجوان بھی اس چیز میں ابھی تک ہم فیل ہیں کہ ہم اپنے چترال کی خوبصورتی کو کسی اچھے انداز میں، کسی ولاگنگ کی حیثیت میں، کسی بلاگز میں اپنے کر کے ابھی تک اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے کسی کو چترال کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. تو اس سیکٹر میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے نوجوان جو کہ آگے ہم سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا تو کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، یا کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو ہم کرٹیسائز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن ہم سوشل میڈیا کو پازیٹیولی یوز کرنے میں ابھی تک ہم پیچھے ہی ہیں. تو بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جن کو جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ چیلنجز ایسے ہیں جن کو ہم اپنے لیول پہ حل کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کنٹینٹ کریشن کی بات کی کہ ہم اچھا کنٹینٹ بنا کے اپنے چترال کے اوپر ڈفرینٹ ویلاگنگ کر کے، ڈفرینٹ ویڈیوز بنا کے اپنی کلچرل چیزوں کے اوپر، اپنے ٹریڈیشنل چیزوں کے اوپر ہم ویلاگنگ کر کے وہ بھی ایک پازیٹیو طریقے سے ہم اپنے کلچر کو، اپنے علاقے کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور باقی بات ہے کچھ ایسے چیلنجز کی جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ روڈ انفراسٹرکچر ہے یا پراپر ہمارے پاس ہوٹلنگ کا سسٹم نہیں ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مین جو چیز ہے نا وہ ہماری روڈ انفراسٹرکچر ہی ہے. جیسے ہی ہماری روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے گی اس کے ساتھ ہماری سیاحت کو پروموشن ملے گی، لوگ آئیں گے، انویسٹ کریں گے چترال کے اندر، ہوٹلنگ میں انویسٹ کریں گے، تو یہ چیزیں تو ویسے ہی حل ہو جائیں گی. تو جو چیزیں ہم اپنے لیول پہ حل کر سکتے ہیں وہ اپنا کنٹینٹ کریشن کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے پازیٹیو یوز کے ذریعے، اور جو بڑے لیول کے جو جیسے میں نے کہا کہ روڈ انفراسٹرکچر ہے تو یہاں پہ بھی ہم اپنا کردار اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ جو روڈ کی خستہ حالی ہیں ان کو بھی ہم اپنے لیڈران سے ہی ویسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے جائیں گے، جا کے کوئی بجٹ لے کے آئیں گے، ہمارے روڈز بنیں گے، لیکن 8 سال سے وہی روڈز اور جو روڈ تھے ان کو بھی اکھاڑ کے پھینکا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر رونے سے زیادہ اچھا ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایک ٹورزم کے اندر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے چترال کو پے بیک کر سکتے ہیں. بینگ اے چترالی مجھے بہت فخر ہے کہ میں چترال سے ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چترال کو کچھ دینے کی ضرورت ہے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی تھی، پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہر انسان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ایک اپرچونیٹی ہے. تو اس کو ہمیں بینگ اے یوتھ، بینگ این انڈیویژول ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے چترال کو کچھ پے بیک کر سکیں اور اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. اور روڈ انفراسٹرکچر کے لیے بس ہم سیاستدانوں کی طرف ہی دیکھیں گے، اپنے لیڈران کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کچھ کریں. ان کو زیادہ سوچنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اپرچونیٹی پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ وہ ایک پاور میں ہے، تو وہ زیادہ اس چیز کو، ان ایشوز کو وہ زیادہ حل کر سکتے ہیں. لیکن نوجوان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا کردار ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.